السلام علیکم پیارے ویورز، لکھانی آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناول جان عزیز، تحریر سونی مرزا، قسط 22/23۔ ناشتے کی میز پر سہل اور خان دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے گھر میں ایک ملازمہ کا بندوبست کیا تھا اور گھر کے سارے کام کاج وہی کرتی تھی۔ سہل، میں آج کافی لیٹ ہو جاؤں گا تو تم بے شک اپنے بھائی کی طرف چلی جانا، پر وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے جمیل کے۔ ہاں تو اسی سے مل لینا نا، ڈارلنگ بھی آفس آ جائے گی۔ رہنے دیں آپ، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں کیونکہ اس سے میری لڑائی ہونی ہے۔ یونیورسٹی چلی جاؤ نا پھر۔ میں ایگزام سے پہلے نہیں جانے والی اب۔ کیوں؟ بس دل ہی نہیں کرتا اب جانے کو۔ روحان کی یاد آتی ہے؟ اس کے ناقابل توقع سوال پر سہل ٹکٹکی باندھ گئی۔ آپ ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہیں؟ اس نے غصے سے کافی کا کپ میز پر رکھا۔ سہل، میں صرف تمہارا شوہر نہیں بلکہ دوست بھی ہوں، تم کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو۔ میرے لیے وہ مر چکا ہے اب۔ وہ واقعی مر گیا ہے۔ اس نے ہنس کر سر جھٹکا۔ کیا مطلب؟ اس کے ماتھے پر رگ ابھر گئی۔ کچھ نہیں، تم ناشتہ کرو۔ ہائی وش کے میرم بھابھی یہاں ہوتی تو میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ ہاں وہ لوگ 1-2 دن تک آ جائیں گے۔ اتنی جلدی تو بہت مشکل ہے خان۔ ٹائیگر زیادہ دن نہیں رکے گا، میں جانتا ہوں۔ ٹائیگر؟ اس بار اس کی بھویں تن گئیں۔ وہ میں کل ٹائیگر والی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ مائنڈ میں گھوم رہی تھی، بس اسی لیے منہ سے ٹائیگر کا لفظ نکل گیا۔ آریال کہنا تھا۔ اچھا اچھا، وہ شائستگی سے بولی تو اس نے اپنا سانس باہر چھوڑا۔ میرم بھابھی کمرے سے نکل کر چائے کا آرڈر دینے کے لیے ہوٹل کی سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی جب اچانک ایک لڑکا غلطی سے اسے ٹکرا گیا۔ ایم سوری، لڑکا جھٹ بولا، مگر جیسے ہی ان کی نظریں دو چار ہوئیں تو وہ ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ میرم نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا مگر وہ اپنی بازو سامنے پھیلا کر اسے رکنے پر مجبور کر گیا۔ یکایک آریال اپنا سر کھجاتا ہوا میرم کو تلاشنے کمرے سے باہر نکلا ہی تھا جب وہ انہیں ایک ساتھ کھڑا دیکھنے لگا۔ میرم تم کہاں تھی؟ میں نے کتنا ڈھونڈا ہے تمہیں۔ عثمان، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بہتر ہے تم میرا راستہ صاف کر دو، وہ گررائی۔ پر ہم تو وٹ پرابلم؟ کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ آریال اس کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی سامنے آ کر بولا۔ ہو، تو ایک نیا مرغا پھنسا لیا ہے تم نے۔ وہ میرم سے مخاطب تھا اور اس کی بات سن کر آریال غصے سے اس کا گریبان پکڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے خلاف اتنی بکواس کرنے کی؟ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ شدت اشتعال سے اس کی بڑی آنکھیں مزید باہر آنے کو ہو گئیں۔ بیوی؟ مطلب تم نے شادی کر لی میرم؟ اسے پچھاڑے وہ میرم سے کہنے لگا۔ کون ہو تم اور میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے اس کا گریبان خود ہی چھوڑ کر تسلی سے پوچھا۔ ارے اسے کون نہیں جانتا؟ پہلے مجھے اپنی اداؤں سے اپنے جال میں پھنسایا اور پھر احسن کی دولت دیکھ کر اس کے پیچھے پڑ گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے بولے گئے ایک ایک لفظوں پر وہ ناقابل یقین نظروں سے میرم کو دیکھنے لگا جو بت بنے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ ثبوت چاہیے تو یہ لو ثبوت۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنی اور میرم کی ایک ساتھ لی گئی چند تصاویر دکھائیں جس سے آریال کا آنگ آنگ جل اٹھا۔ میرم کی آنکھیں آنسو چھلکا گئی تھیں اور جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ میرم تم روم میں جاؤ۔ آریال اس کی کسی بات پر یقین مت کیجیے گا، یہ ایک گھٹیا انسان ہے۔ میرم میں نے کہا روم میں جاؤ۔ وہ دھاڑا تو سسکیاں لیتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ آریال خود اس کی گردن میں بازو ڈالے اسے اپنے ساتھ ساتھ چلانے لگا۔ اور بھی بتاؤ کہ کیا کچھ کیا؟ میرم نے گفتگو جاری رہی۔ کہیں آریال اس کی کسی بات پر یقین نہ کر لیں ورنہ مجھے مار دیں گے۔ میرم خود سے مخاطب صوفے پر بیٹھی سوں سوں کر رہی تھی جب آریال اندر آیا۔ اس پر نگاہ پڑتے وہ بھاگ کر اس کی جانب لپکی۔ آریال، وہ جو بھی کہہ رہا تھا سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے روحانسی ہوئے کہا۔ کیا میں نے تم سے کچھ پوچھا؟ اسے کندھوں سے تھام کر وہ نرمی سے بولا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس کی کسی بات پر یقین کر رہے ہوں گے، وہ تصویریں بھی جھوٹی ہیں، وہ احسن کا دوست تھا جو خود مجھے پسند کرتا تھا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں قسم کھاتی ہوں میں۔ وہ شدت سے رو رو کر اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ میرم، جب تم میرے نکاح میں آئی تو بالکل پاک دامن تھی، اور تمہیں کیا لگتا ہے آریال پاشا اتنا کانوں کا کچا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر تمہارے خلاف جھوٹے ثبوت دکھائے گا اور وہ مان لے گا؟ آریال آپ… نہیں میرم، محبت نہ صحیح پر یقین ضرور کرتا ہوں تم پر۔ اس نے پیار سے لفظ پروئے تو میرم کو آج اپنی قسمت پر رشک آیا اور خود بخود اس کے سینے سے لگ گئی۔ تمہاری یہ عادت مجھے بہت پسند ہے، میری باہوں میں رونے والی، اور سچ کہوں تو تمہارے آنسو کسی سیپ میں بننے والے موتی کی طرح ہیں، انہیں یوں ضائع مت کیا کرو۔
وہ اس کی زلفوں میں انگلیاں پھیر کے کہنے لگا تو اس سے پیچھے ہوتے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ ہوں، آپ مجھے اب اتنے برے نہیں لگتے۔ اچھا چلو شکر ہے، کم از کم برے لوگوں کی کیٹیگری سے تو نکالا تم نے مجھے۔ اب دیکھو، اچھے لوگوں کی فہرست میں کب شامل کرتی ہو؟ اس کے ہنسنے پر وہ بھی ہنسی۔ اوکے، میں ناشتے کا کہتا ہوں اور تم تیار ہو جاؤ، دوپہر 2 بجے ہماری فلائٹ ہے۔ ہریال میں ابھی واپس نہیں جانا؟ ہاں ہاں، بحث نہیں، صرف جو کہا کروں اس کو مان لیا کرو۔ اس نے انگلی بلند کر کے روکا، پھر ناشتے کا آرڈر دینے چلا گیا۔ میرم خود سے ہنسی۔ ڈارلنگ صبح صبح اٹھ کر شاور لیتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ صوفے پر لیٹا جمیل اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ اتنے عقل مند کب سے ہو گئے کہ صوفے پر سو جاؤ؟ اس کے ٹونٹ کرنے پر اٹھ کر روبرو ہوا۔ میں نے کل رات خود کو بڑی مشکل سے باز رکھا ہے ڈارلنگ، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار برداشت کروں گا۔ میں تمہیں برداشت کرنے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو ٹاول سے آزاد کر کے اس نے سینے پر بازو باندھ کر کہا۔ ایسا نہیں کر سکتی تم میرے ساتھ، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں جمیل، بہتر ہے کہ مجھ سے کسی اچھے کی امید مت رکھو۔ تم میری بیوی ہو اور میرا تم پر حق ہے، وہ کرختگی سے بولا۔ تمہیں اگر اتنی ہی میری چاہت ہے تو پہلے خود کو اس قابل بناؤ کہ ڈارلنگ کے معیار تک پہنچ سکو۔ خود کو دیکھو ذرا، ایک بزدل اور ہارے ہوئے شخص لگتے ہو، اور مجھے بہادر اور جیتنے والے پسند ہیں۔ جواباً جمیل خاموش ہو گیا اور اس نے کرلر اٹھا کر بالوں کو رول کرنا شروع کیا۔ برلن شہر میں واپس لینڈنگ کرتے وقت انہیں شام ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی آمد کا صرف ڈارلنگ کو بتایا تھا، مگر اسے بھی پک کرنے سے منع کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا، اس لیے اسے صرف مشن کے کام پر فوکس کرنے کا کہا۔ ابھی وہ گھر پہنچے ہی تھے کہ جمیل ہمیشہ کی طرح کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سنتا دکھائی دیا۔ اس نے بوا کو سلام کہا اور صوفے پر مگن بیٹھے اپنے بھائی کے کانوں سے جا کر زور سے ہینڈ فری کھینچی تو وہ ہڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مگر مجھ جب مقابل کو دیکھا تو اس کی بولتی وہیں بند ہو گئی تھی۔ کتنی بار منع کیا ہے میں نے کہ یوں ہر وقت کانوں میں ہینڈ فری مت لگایا کرو۔ کون سی زبان سمجھ میں آتی ہے؟ لہجہ سخت تھا۔ بھائی وہ آپ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ پہلے تو اس نے روبرو کو حیرانگی سے دیکھا اور پھر میرم کی طرف لپک کر سلام دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ بے دھیانی اور مذاق میں ہی اس سے ہاتھ ملا گئی تھی، مگر آریال نے بڑے تناؤ میں اسے ہاتھ ملاتے دیکھا۔ بھائی اگر آپ لوگ آ گئے ہیں تو آج میں اور بھابھی مووی دیکھنے چلے جائیں؟ بھابھی قسم سے اتنی فنی مووی لگی ہوئی ہے نا کہ آپ کو بھی دیکھ کر مزہ آ جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں، اس نے جھٹ کہہ دیا تھا۔ میرم کافی تھک چکی ہے، ریسٹ کرے گی۔ کیوں میرم؟ آریال نے اس کا جواب سننے کے باوجود بھی اپنی کہی تو وہ یک ٹک ٹیکنے لگی۔ پر بھائی ابھی تو بھابھی نے کہا کہ وہ میرے ساتھ دیکھنے چلیں گی، اس کا مطلب یہ تھکی ہوئی بالکل نہیں ہے۔ میرم کو اگر مووی دیکھنی ہوگی تو میں اسے دکھانے لے جاؤں گا، اور اگر تمہیں مووی دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو ڈارلنگ کو لے کر چلے جانا۔ اس کی نگاہوں میں اٹھتی جلن دیکھ کر میرم کو تو جان چپ لگی ہی تھی، وہاں جمیل بھی اس کے لفظوں کی گہرائی کو بہت اچھے سے بھان گیا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں بھائی۔ اس نے ماحول کو پھر سے خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ میں اور میرم باہر سے ڈنر کر کے آئے ہیں، ڈارلنگ آئے گی تو تم اس کے ساتھ مل کر لینا۔ ڈارلنگ تو مجھے یوں دیکھتی ہے جیسے میں نے اس کے باپ کا قتل کر دیا ہو۔ وہ ہمیشہ سے منہ پھٹ تھا تو پھر اب بیوی کے معاملے میں کیوں نہ ہوتا۔ میرم تم کمرے میں جا کر ریسٹ کرو، مجھے کچھ کام ہے۔ ایک پل کے لیے اپنے بھائی کی بات کو ایک طرف رکھ کر اس نے جب بیوی کو اپنا حکم نامہ سنایا تو وہ گردن کو اوپر نیچے ہلاتی ہوئی کمرے کی طرف جاتی دکھائی دی۔ اب وہ جمیل کی گردن میں ہاتھ ڈالے سے پول کی طرف لے آیا تھا۔ اب مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا پرابلم ہے؟ ڈارلنگ سے اتنے کھچے کھچے سے کیوں رہتے ہو؟ اس کا انداز انتہائی پرسکون تھا۔ بھائی ایک تو وہ مجھے خود کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اور اوپر سے مجھ پر ایسے روب جماتی ہے جیسے میں اس کا شوہر نہیں بلکہ غلام ہوں۔ کل رات بھی میں نے بمشکل اپنے جذباتوں پر قابو پایا ہے۔ بھائی ایسا کب تک چلے گا؟ سچ کہوں تو اب وہ مجھے اچھی بھی لگنے لگی ہے، وہ واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جب وہ مجھے ہاتھ بھی نہ لگانے دے؟ میں غلطی سے اسے ٹچ کر لوں تو ایسے اچھلتی ہے جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ بس اس کے پوچھنے کی دیر تھی اور وہ دھڑا دھڑا اپنی ساری داستان سنا گیا۔ ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو، ڈارلنگ سے میں بات کرتا ہوں۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی اور پھر چلا گیا۔ جمیل مسکرایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا کام ہو کر رہے گا۔ ڈارلنگ کے کمرے میں داخل قدم رکھنے کی دیر تھی اور جمیل نے فوراً اس کے سامنے حاضری دی۔ تمہیں بھائی بلا رہے ہیں؟ وہ کیوں؟ اپنی پونی اتارتے ہوئے اس نے تیوری چڑھائے پوچھا تو وہ خاموشی سے کندھے اچکا گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سیٹ کرتے ہوئے اس نے اپنی جوتی کی ٹک ٹک سے ماحول میں شور برپا کر کے آریال کے کمرے کا رخ کیا تھا، مگر وہ راہداری سے ہوتا ہوا اسے پکار گیا۔ ڈارلنگ! اس کی گمبھیر آواز پر وہ اپنی گردن واپس گھما گئی تھی۔ جی ٹائیگر؟ اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر اس نے ایکٹو ہوئے کہا۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا اور اب اپنی سگریٹ کو اس نے ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ میں جو پوچھوں گا مجھے اس کا سچ جواب چاہیے۔
ٹائگر، آپ جانتے ہو کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتی. کیا تم زمیل کو اس کے حقوق نہیں دیتی؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ پل بھر کے لیے نظریں ایک طرف کر گئی. سوری ٹائگر، مگر یہ ہم میاں بیوی، اب یہ صرف میاں بیوی کا معاملہ نہیں رہا. میرا بھائی ڈسٹرب ہے اور میں اسے ڈسٹرب نہیں دیکھ سکتا. اسے ٹوک کر اس نے محض اپنی کہی. لیکن اس کی ڈسٹربنس کا میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ تمہاری وجہ سے ڈسٹرب ہے. اگر تم اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتی تو مجھے صاف الفاظ میں بتا دو. ٹرسٹ می، آج کی رات پوری بھی نہیں گزرنے دوں گا اور اس کا دوسرا نکاح کروا دوں گا. دوسرے نکاح کا سن کر اس کے سر پر بجلی گری تھی. وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو بے یقینی سے دیکھتی رہی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کر گزرے گا. ٹائگر، مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے وقفہ لے کر کہا. کتنا وقت چاہیے؟ مجھے وقت کا حساب بتاؤ گی تو اس سے 1 منٹ بھی زیادہ میں تمہاری ہاں کا ویٹ نہیں کروں گا. تقریباً 1 مہینہ. 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، پر فی الحال میں یہ نہیں کر سکتی. ڈارلنگ، مجھے انکار پسند نہیں ہے. وہ 2 قدم مزید اس کے قریب کر کے شفقت سے بولا تو اس نے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا. منع نہیں کر رہی ٹائگر، فی الحال کے لیے معذرت، اس نے بمشکل کہا. ایک بات میری کان کھول کر سن لو ڈارلنگ، تم خود سے اپنا فیصلہ بدل لو تو اچھا ہے، ورنہ میں نے اپنا فیصلہ کیا تو تم صرف روتی رہ جاؤ گی. میں کہنا تو نہیں چاہتی اور اب کہنا بھی نہیں چاہیے، مگر میں نے یہ سب جمیل کے ساتھ کرنے کا کبھی نہیں سوچا تھا. میرے من میں اور میرے دل میں کون تھا یہ آپ جانتے ہو. نہ ہی میں خود کو پھر سے کسی ایسے بندے کے سامنے لا کر ہارتے دیکھنا چاہتی ہوں جس نے میری محبت کی دھجیاں اڑا دیں. بس اتنا کہوں گی ٹائگر کہ جب آنکھیں اور دل کسی اور کی جانب دوڑ پڑیں تو سب سمجھوتے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور میں اتنا بھی جانتی ہوں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ جیتنا سیکھا، مگر آپ سے کبھی نہیں جیت پائی. شاید اب جیت بھی نہیں پاؤں گی. اور سچ کہوں تو آپ سے ہارنے میں مزہ ہی اتنا آیا کہ اب جیتنے کو دل ہی نہیں کرتا. اس کے لفظوں میں درد تھا اور مقابل اپنے ہونٹ بھیج کر فرش پر نگاہیں ٹکا گیا. میرم کچن سے ملک شیک کا گلاس لیے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی. جب اس نے دونوں کو آمنے سامنے کھڑے دیکھا تو وہیں سٹاپ لگا گئی. دیکھو ڈارلنگ، میں تم سے بس اتنا کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس رشتے کو اپنا لو. مجھے اچھا نہیں لگتا جب میرا بھائی اداس ہوتا ہے. اس نے نرمی سے کہا اور میرم ان دونوں کو ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑا دیکھ نگاہوں میں انگارے بھر کے کمرے میں چلی گئی. تمہیں صرف 4 دن کا وقت دے رہا ہوں. اگر ان 4 دنوں میں تم نے زمیل کو دل سے اپنایا تو ٹھیک، ورنہ 5ویں دن اس کا نکاح ہے. اس کے دل پر اپنے لفظوں کے تیر نقش کرتا وہ منظر سے غائب ہو چکا تھا. ڈارلنگ رو دینے کے قریب تھی مگر روئی نہیں تھی. میرم بیڈ پر ایک طرف لگی منہ پھلائے بیٹھی تھی جب بہریال دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر قدم رکھ گیا. اس نے بس ایک جھلک اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر سے منہ دوسری طرف کر لیا. میرم، تمہیں اس طرح زمین سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا. مانتا ہوں کہ وہ میرا بھائی ہے اور میں اس پر شک بھی نہیں کرتا، لیکن جو چیز مجھے اچھی نہ لگے وہ میں کہہ دیتا ہوں. اس کے قریب بیٹھ کر بنا اس کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے اس نے اپنا شکوہ کیا تو میرم نے یکدم گھوم کر دیکھا. میں نے زمین سے ہاتھ ملایا تو اتنا غصہ آ رہا ہے، حالانکہ میری اور اس کے بیچ تو کچھ ایسا تھا بھی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا. ہم دونوں کا تو بہن بھائیوں والا رشتہ ہے. لیکن خود کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ خود جو ڈارلنگ کے ساتھ چپکنے ہی والے تھے اس کا کیا؟ اسے پوری طرح جلن میں مبتلا دیکھ وہ زور سے ہنسا. اس کی ہنسی پر میرم کو مزید غصہ آیا مگر نظر بھر کے دیکھا بھی. یار، میں تو جسٹ اس سے بات کر رہا تھا. آریال ابھی بھی ہنستے ہنستے بولا تھا. بات تھوڑا فاصلہ پیدا کر کے بھی کی جا سکتی ہے. اتنا قریب ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یار ویسے پتہ نہیں کیوں مجھے جلن کی بدبو آ رہی ہے. لگتا ہے کچھ جل رہا ہے. تمہیں نہیں آ رہی؟ اس نے مزید چھیڑا تو وہ اپنے دانت پیسنے لگی. مجھے کوئی جلن نہیں ہوتی کسی سے. تم صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ آریال کا لہجہ مسکاتا ہوا تھا. میرم کو چپ لگ گئی. کہو نا، کہو کہ آریال، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی. صرف ایک بار کہہ دو میرم. ٹرسٹ می، خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا. اس کے لفظوں پر وہ ایک بار پھر ساکت ہو گئی تھی. کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا. آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ بھی کہیں نا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے حساب ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو محبت ہے. نہیں، میں کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا. تم بس ایک چاہت ہو. محبت اور چاہت میں فرق ہوتا ہے. میرے خیال سے تو کوئی فرق نہیں ہوتا. ہوتا ہے. محبت کی تڑپ کبھی ختم نہیں ہوتی جبکہ چاہت حاصل ہونے پر ختم ہو جاتی ہے. تو پھر میں تو آپ کو حاصل ہو چکی ہوں. آپ کو پھر ابھی تک میری چاہت کیوں ہے؟ تم حاصل ہو کر بھی حاصل نہیں ہوئی. اصل میں تم اس دن مجھے حاصل ہوگی جس دن تم اپنے منہ سے مجھ سے محبت کا اقرار کرو گی. شاید اس کے بعد میری چاہت کم ہو جائے. خیر، مجھے بھی آپ کا یوں ڈارلنگ کے اتنا پاس کھڑے ہونا اچھا نہیں لگا. مزید اب مجھے کچھ نہیں کہنا کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے. بات کرتے سادس نے تکیا سیٹ کیا اور جیسے ہی لیٹنے لگی تو وہ جھٹ بول اٹھا. ہاں،
تم ایسے نہیں سوچ سکتی، یاد ہے نا کل تم نے کیا کہا تھا؟ جرمنی جا کر کس کرو گی؟ چلو شاباش، اٹھو اور اپنا پرامس پورا کرو۔ اس کی بات سن کر وہ اپنے گلے میں ناگواری کے کچھ گھونٹ اتارتی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ دیکھو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر تم نے آج کس نہیں کی تو مجھے بہت برا لگے گا، اور میرا برا لگنا تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ریال وہ میں سوچ رہی تھی کہ تم کچھ بھی سوچ رہی تھی اس کو ایک پل کے لیے سائڈ پر رکھ دو۔ میں بار بار نہیں کہوں گا، آخری بار کہہ رہا ہوں، کس۔ اس نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا تھا۔ میرم کے گلے میں کچھ اٹک رہا تھا اور اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ آریال خود ہی اس کے قریب ہو کر اپنا چہرہ اس کے سامنے کر گیا۔ اگلی کارروائی میرم نے کرنی تھی، جو شاید بہت مشکل تھی۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر یکدم گرج اٹھا۔ کر رہی ہو یا نہیں؟ کر رہی ہوں، اس نے بمشکل زور لگا کر کہا، اور پھر اپنے ہونٹوں کو اس کے لبوں کے قریب کیا، مگر پھر اچانک ہی پیچھے ہو کر نین زور سے مینچ لیے۔ اس کی حرکت پر وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ ایم سوری آریال، مجھ سے نہیں ہوگا، وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے میرم، اب سزا ملے گی۔ کیسی سزا؟ اس نے فوراً نین کھولے۔ اس بار سزا تمہیں نہیں دوں گا، بلکہ خود کو دوں گا کہ تم سے امید کیوں رکھی۔ خود کو کیا سزا دیں گے آپ؟ میں نے تمہیں اپنے ہونٹوں کو کس کرنے کو کہا تھا، جو تم نے نہیں کیا، اور اب میں اپنے ہونٹوں کو جلا دوں گا۔ میرم کا دماغ اس کے آخری جملے پر اٹک سا گیا تھا، ساتھ ہی کوئی زوردار سا جھٹکا بھی لگا۔ ویٹ، مختصر کہہ کر وہ بیڈ کے ساتھ جڑے دراز میں سے لائٹر نکال کر اسے روشن کرتے ہی اپنے چہرے کے سامنے کر گیا۔ میرم کے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، یا تو تم کس کرو گی اور یا پھر میں۔ اس نے فکر مکمل نہیں کیا اور خاموشی سے لائٹر کو اوپر کیا تو اس کی دھمکی سمجھ گئی تھی۔ اس کی گول مٹول آنکھیں پوری کھلی تھیں، یا گویا پھٹنے کے قریب ہوں۔ اس کے 1 گننے تک وہ بالکل بے حرکت رہی، پھر 2 گنا تو ابھی بھی منجمد، مگر جیسے 3 گن کر اس نے لائٹر کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو میرم چیخی، نہیں۔ اس نے بس ایک لفظ کہا تھا اور لائٹر کو ہاتھ مار کر فرش پر گراتی ہوئی فوراً آریال کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ اس کے لمس کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ میرم نے بے اختیار اس کی خواہش پوری کر دی تھی، اور پھر جیسے ہی پیچھے ہوئی تو اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا، جو کسی کھلے ہوئے پھول کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ خود کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی، جبکہ آریال ہنسا اور اس کی ہتھیلیوں کو کھینچ کر اپنی طرف بڑھاتے ہوئے خود اس کے گال پر بائٹ کر گیا۔ میں جانتا تھا میرم کہ تم مجھے کبھی بھی خود کو تکلیف نہیں پہنچانے دو گی۔ میرا مان رکھنے کے لیے شکریہ۔ آریالہ بہت ظالم ہے، اس کے لفظوں پر وہ قہقہ لگاتے ہی اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کر کے ان میں اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ بات کہوں؟ وہ دھیرے سے منمنائی، میں بہت ظالم ہوں، پر تم مجھ سے بھی زیادہ ظالم ہو۔ وہ کیسے؟ حیرانگی سے دیکھا۔ میں لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اور تم مجھ پر رحم نہیں کرتی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس نے الجھ کر دیکھا۔ آج ایک کس کروانے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، اور خود مجھ سے اتنا پیار کرواتی ہو۔ میں نہیں کرواتی، آپ خود کرتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے پیار کریں۔ مطلب ساری غلطی میری ہے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئندہ میں بھی تمہیں پیار نہیں کروں گا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی تو آریال کا چہرہ مان پڑ گیا۔ خوشی ہو رہی ہے؟ کتنی؟ بہت زیادہ، وہ لفظوں کو چبا کر بولی۔ پر میں تمہیں ایسی خوشی نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ ایک پل میں ہی وہ اس کی ساری خوشی کو جاڑ گیا تھا۔ اور آپ نے ابھی تو کہا کہ دوبارہ پیار نہیں کریں گے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا شریف ہوں جو ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر رہ کر تم سے دور رہوں گا؟ کاش ہوتے۔ اس کی نگاہوں میں حسرت دیکھ کر وہ پھر سے کھلکھلا گیا۔ میرم نے معصومی سے نچلا ہونٹ لٹکایا تو وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ سے باہر کھینچ گیا۔ اس کے منہ کا عجیب نقشہ بنا تھا۔ دوبارہ ایسے بیچارگی سے ہونٹ لٹکایا نا تو ٹرسٹ میں میرم، خیر نہیں ہے تمہاری اس ہونٹ کی۔ ایک اور دھمکی پر اس کے نین پھر سے کھل گئے، جبکہ روبرو بیٹھا شخص دوبارہ ہنستے ہوئے اسے خود کے مزید قریب کر کے اپنی باہوں کا حصار اس کے گرد باندھ گیا۔ جمیل، ڈارلنگ کمرے میں پاؤں رکھتے ہی چیخی، کیا ہے؟ اس نے بھی صوفے پر بیٹھے اس انداز میں جواب دیا گویا لڑنے کو تیار بیٹھا ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری پرائیویٹ باتیں جا کر ٹائیگر سے ڈسکس کرنے کی؟ اس کی انگلی دکھانے پر وہ مقابل ہو گیا۔ او ہیلو، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے پرائیویٹ باتیں کبھی کی بھی ہیں؟ ہاتھ تک تو مجھے لگانے نہیں دیتی تم۔ میں اسی بارے میں بات کر رہی ہوں کہ تم نے ٹائیگر کو ہمارے بارے میں کیوں بتایا؟ وہ میرا بھائی ہے اور میں اس سے اپنی ہر پرابلم شیئر کروں گا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولا اور روبرو غصے سے اچھلس اٹھی۔ اگر دوبارہ ہمارے بیچ کی کوئی بھی بات تم نے ٹائیگر کو جا کر بتائی تو آئی سویئر تمہارے جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی توڑ دوں گی۔ اوہ، یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا جا کر؟ ڈرتا ورتا نہیں ہوں میں تم سے۔ پہلی بار تو اس نے ہمت جمع کر کے کہا تھا، اور ڈارلنگ نے اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر اسے گھوری دی۔ کل ہم لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں، چاہے خود ٹکٹس بک کرواؤ یا ٹائیگر سے کہو۔
اور ہماری واپسی 1 مہینے کے بعد ہوگی، سمجھ گئے؟ ہنی مون؟ اسے زور کا جھٹکا لگا۔ ہاں ہنی مون۔ مطلب تم نے مجھے دل سے قبول کر لیا؟ وہ تصدیق چاہتا تھا اور چہرے پر خوشی چھلک رہی تھی۔ آج رات کے لیے صبر کر لو، کل ہنی مون پر جائیں گے تو پھر قبول کر لوں گی۔ اوکے، میں ابھی بھائی سے جا کر کہتا ہوں کہ ہماری کل کی کسی اچھی سی جگہ کے ٹکٹس بک کروا دیں۔ اس کی خوشی سے بھاگتے ہوئے قدم دروازے کی طرف موڑے تو ڈارلنگ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رات کافی ہو گئی ہے، فی الحال انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے۔ تم صبح بات کرنا اور کل شام کی ٹکٹس بک کروا لینا۔ ٹھیک ہے، اس نے پھر سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ منہ میں زبان گھماتی ہوئی باتھ روم میں جا گھسی۔ وہ جو اپنے من میں لڈو پھوڑے بیٹھا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ ڈارلنگ اس کی سوچ سے بھی پرے کی کھلاڑی ہے۔ یہ لیں آپ کی چائے، ساحل نے ناشتے کی میز پر خان کا کپ رکھتے ہوئے کہا اور خود ساتھ بیٹھ گئی۔ آج تم بے شک چلی جانا اپنے بھائی کی طرف۔ خان، پتا تو ہے کہ وہ لوگ گھر پر نہیں ہیں۔ وہ لوگ آ گئے ہیں؟ کیا؟ کب؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، اس نے بری طرح چونک کر کہا۔ ہاں کل شام کو پہنچے تھے، مجھے تو ڈارلنگ سے ہی پتا چلا۔ اچھا، چلو پھر تو اچھا ہے، میں لگاتی ہوں میرم بھابھی کی طرف چکر۔ اور کل شام کو میں تمہیں پک کرنے آؤں گا۔ خان، میں دل چاہ رہا ہے کہ میں آج رات نہیں پر رک جاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پر میرا دل نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، پھر کبھی رک جاؤں گی۔ اوکے۔ بات کرتے ساتھ اس نے اپنی چائے ختم کر لی تھی اور پھر جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر چلتا بنا۔ سہل نے بھی بھاگ کر پرس اٹھاتے ہی گاڑی میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر جگہ سنبھالی تھی۔ پاکستان کسی ہوٹل کے باہر آج 2 دن سے گلی سڑی عثمان کی لاش ملی تھی۔ اسے بہت ہی بے رحم طریقے سے مارا گیا تھا۔ خرم اور شہناز بیگم نے جب لوگوں کے جھرمٹ میں اس کی لاش دیکھی تو کانپ اٹھی، گرچہ وہ اسے نہیں جانتی تھی، مگر اسے جس انداز میں مارا گیا تھا اسے دیکھ کر کوئی بھی لرز اٹھتا۔ اس کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی تھیں اور پورے وجود کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے یوں بکھیرا گیا تھا جیسے کسی درندے نے نوچ ڈالا ہو۔ خرم نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اور پھر کمرے میں آ کر اظہار افسوس کے طور پر میرم کے نمبر پر بھیج دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے جانتی ہوگی اور میرم اس پر شاور لے رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ یہ کس کا کام ہے؟ مگر ابھی ایک اور قیامت باقی تھی۔ ابھی میرم کو پھر سے خوف زدہ ہونا تھا، یا شاید اس بار قسمت نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ میرم ابھی شاور لے کر باتھ روم سے نکلی ہی تھی جب اپنے بالوں کو ٹاول میں اچھے سے لپیٹ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا۔ خرم کی طرف سے ملنے والی ویڈیو کو دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ ویڈیو کو نہ جانے کتنی ہی بار اس نے دوبارہ پلے کر کے دیکھا تھا۔ کوئی اور اس ویڈیو میں موجود شخص کو پہچانتا یا نہ پہچانتا، لیکن وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اس کی دونوں آنکھیں بری طرح نکال کر چہرے کو چاقو کے وار کر کے اس طرح زخمی کیا گیا تھا کہ ہر دیکھنے والے کی روح بھی کانپ جائے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کا کام تھا، مگر وہ جان گئی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا، ایسا جو پوری طرح لرز اٹھی تھی۔ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل کو بمشکل واپس اس کی جگہ پر رکھ کے خود کے وجود کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ آپ نے کیوں کیا ریال؟ کیا صرف مجھ پر الزام لگانے کے جرم میں سے موت دی؟ اتنی بے رحم موت؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں زور سے دباتے ہوئے وہ خود سے سوچ رہی تھی۔ میں بھی کس انسان کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنے بے رحم اور ظالم ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی جان لینا ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ ایسے تو ایک دن وہ میری کیٹی کی طرح مجھے بھی مار دیں گے۔ نہیں، میں ان سے کسی اچھی کی امید نہیں رکھ سکتی۔ جس شخص کے لیے ایک معصوم جانور پر رحم نہیں کیا اور جس نے صرف ایک شخص کے جھوٹ بولنے پر اسے بے رحم طریقے سے مار دیا، بھلا وہ مجھ پر کیسے رحم کر سکتا ہے؟ اب اسے اپنی فکر ہونے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اپنے اندر کی ہونے والی جنگ سے لڑتے لڑتے بالآخر اس نے خود کو اس بھانور سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ریال اسے کبھی بھی جانے نہیں دے گا۔ پھر وہ بس اس کے دفتر جانے کی انتظار کرنے لگی۔ وہ ناشتہ کر کے کمرے میں آیا تو اسے یوں گمسم سا بیٹھا دیکھ قریب کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ناشتہ بھی نہیں کرنے آئی؟ کچھ نہیں، بس امی کی یاد آ رہی تھی، اس کے اشک پہنچ کر مقابل ہوتے ہوئے کہا۔ ہو، تم فکر مت کرو، ہم جلد ہی یہاں لے آئیں گے۔ اس کے رخ کو اپنے چہرے میں بھرے پیار سے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، تم ناشتہ کر لینا، مجھے آج تھوڑی جلدی ہے، ورنہ تمہیں کھانا کھلا کر ہی جاتا۔ اوکے جی، میں کر لوں گی، گڈ، سی یو۔ اس کے اندر اٹھتے طوفان سے نواکی وہ مختصر کہہ کر اس کی گال پر بوسہ دیتا ہوا چلا گیا۔ پہلے تو اس نے بالکل نارمل انداز اپنایا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی وہ اپنی قمیض کو زور سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبا گئی۔ اسے دفتر گئے محض کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ جمیل بھی یونیورسٹی جا چکا تھا اور ڈارلنگ بھی آریال کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ میرم نے اپنے پرس میں بینک اکاؤنٹ اور ATM کارڈ کے ساتھ کچھ روپے بھی رکھے اور دبے پاؤں بوا کی نظروں سے بچ بچاتی سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ایک طرف پرس لٹکائے گھر سے نکل گئی۔ اس کے گھر سے نکلنے کے چند منٹوں بعد ہی سہل وہاں آ ٹپکی تھی۔ خان اسے ڈراپ کر کے خود جا چکا تھا۔ گھر کو پوری طرح خالی دیکھ کر وہ کچن میں کام کرتی ہوئی بوا کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ بوا، ارے سہل بیٹا تم، اچھا ہوا جو تم نے چکر لگا لیا، میں بھی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ انہوں نے سر پر پیار دیا تو وہ مسکرائی۔ میرم بھابھی کہیں نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟
وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی اور اس نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے ہنس کر سر جھٹکا اور پھر سے پلیٹیں دھونے لگی۔ وہ کمرے میں نہیں ہے اس لیے تو پوچھ رہی ہوں۔ باتھ روم میں دیکھ لو، لان میں ہو سکتی ہے یا پھر بالکنی وغیرہ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا بوا۔ تم بھی خام خواہ میں مجھے پریشان کرتی ہو، ہٹو میں خود دیکھتی ہوں۔ اسے بچارتی ہیں وہ خود پورے گھر کو ٹٹول بیٹھی تھی، جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو خاموشی سے پریشان حال ہو کر ساحل کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے فون کر کے دیکھا تم نے؟ ہاں میں نے ٹرائی کیا لیکن وہ فون اپنے کمرے میں چھوڑ گئی ہے۔ اچھا، تم آریال کو فون کرو، ہو سکتا ہے اسے پتا ہو کہ کہاں گئی ہے۔ جی۔ اس نے جھٹ اپنے بھائی کے موبائل کے اس نے جھٹ اپنے بھائی کے نمبر پر کال ٹھوک دی تھی۔ وہ اپنے مرڈر روم میں ہمیشہ کی طرح اب پھر سے اپنے سامنے کسی ظالم کو بٹھائے اس کے منہ سے اپنی زندگی کی ضمانت مانگتے دیکھ ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ جب موبائل کی اسکرین پر ساحل کا نمبر دیکھا تو فون کان سے لگا گیا۔ اس کی ٹیم کے باقی لوگ بھی اس کی پشت پر ہی کھڑے تھے۔ ہاں سال کہو۔ اسے مختصر بات کرنے کی عادت تھی اور سلام دعا کیے بغیر ہی وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ بھائی میرم بھابھی آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں، کیوں؟ انداز خاصا حیران کن نہیں تھا۔ دراصل میں ان سے ملنے آئی تھی اور میں نے اور بوا نے مل کر پورے گھر کو چیک کر لیا، وہ کہیں بھی نہیں ہے اور اپنا فون بھی یہیں پر چھوڑ گئی ہے۔ کیا آپ کو بتایا اس نے کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ جھٹ کرسی سے اٹھا اور بجلی کی تیزی سے باہر جاتا دکھائی دیا۔ ڈارلنگ جاتی تھی کہ گڑبڑ ہوئی ہے اس لیے فوراً پیچھے چل دی۔ کیا ہوا ٹائیگر، سب خیریت تو ہے؟ تیزی سے اس کے پیچھے چلتے چلتے وہ اپنی پونی کو لہرا کر اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ میرم غائب ہے، زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے اور ٹیم کو تیار کرو، مجھے ہر حال میں اسے ڈھونڈنا ہے ڈارلنگ۔ اس نے ذرا رک کر جواب دیا۔ میرم کو میں ڈھونڈ لوں گی؟ نہیں، تم نہیں، میں ڈھونڈوں گا اسے، شفاقیت سے کہتا ہوا پھر سے چل دیا، لیکن نہ جانے اچانک کیا یاد آیا جو دوبارہ واپس گھوما۔ تم انسپکٹر کالن سے کہہ دو کہ اس شہر سے جانے والے تمام راستوں پر پہرا لگا دے۔ اگر میرم اس شہر سے باہر گئی تو اس کی خیر نہیں، میں ابھی کہہ دیتی ہوں۔ اس کی سنتا وہ پھر جاتا دکھائی دیا۔ ڈارلنگ نے اسے جاتے دیکھا۔ کچھ لمحے وہاں خاموشی سے کھڑے رہنے کے بعد اس نے تیز تیز قدم پٹکتے ہوئے اپنا کام شروع کیا۔ اسے ایک پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ پورا دن گزر کر شام ہونے کے قریب تھی اور میرم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ برلن شہر سے باہر جانے والی ہر سڑک اور ہر ہوائی راستے پر چھان بین کے ساتھ ناکے لگا دیے گئے تھے۔ ڈارلنگ کی ایک کال پر پورے پولیس والوں کی اسپیڈیں لگ چکی تھیں۔ کولن برلن شہر کا سب سے بڑا پولیس آفیسر تھا جو ایک بھاری نفری رکھنے کے باوجود بھی ٹائیگر سے ڈرتا تھا۔ جیسے جیسے اندھیرا چھانے لگا تو آریال کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ جھٹ کولن کے پاس جا کر اس کے سامنے موجود کاؤنٹر پر ہاتھ مار کر جرمنی زبان میں زور سے دھاڑا۔ کیا کر رہی ہے تمہاری پولیس؟ صبح سے شام ہو چکی ہے اور میری بیوی ابھی تک لاپتہ ہے۔ اگر یہ رات پوری گزری اور میرم نہیں ملی نا تو ٹرسٹ میں کولن، تمہیں میرے ہاتھوں سے تمہارے شکاری کتے بھی نہیں بچا پائیں گے۔ میرا یقین کرو ٹائیگر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور بہت جلد ہمیں خوشخبری ملے گی۔ اس نے بھی جرمنی زبان میں ہی جواب دیا تھا۔ تمہاری کوشش نہیں چاہیے، میرم چاہیے۔ 1 گھنٹہ مزید دے رہا ہوں، اگر اس سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو اور میرم کا پتہ نہیں چلا تو تم تو گئے کولن۔ مقابل اپنے حلق میں تہ خوف کے گھونٹ اتارتا رہا اور وہ اپنی سرد آنکھوں میں انگارے بھر کے اسے دھمکاتے ہی نکل گیا تھا۔ اس کا اگلا رخ ایئرپورٹ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سڑکوں کے راستے سے میرم شہر سے باہر نہیں جا سکے گی، اس لیے اب ہوائی راستے سے پر نظر رکھنے وہ خود جا رہا تھا۔ ڈارلنگ وقفے وقفے سے فون ملا کر مختلف چوکیوں پر لگے پولیس والوں سے انفارمیشن کلیکٹ کرتی رہی۔ خان بھی اپنے ساتھ مزید لوگوں کو لے کر مختلف سڑکوں پر نکلا ہوا تھا۔ ادھر نینا مختلف گاڑیوں والوں سے رابطہ کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کس گاڑی میں بیٹھ کر کہاں گئی۔ انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی کی سڑک پر دوڑاتا ہوا آریال اپنے اندر اٹھتے ہوئے نہ جانے کتنے ہی طوفانوں سے کھیلے رہا تھا۔ میرم اس پر ٹیکسی لے کر ایئرپورٹ پہنچتے ہی پاکستان جانے والی اگلی فلائٹ کی ٹکٹ لے چکی تھی۔ ویزا تو آریال نے اس کا پہلے ہی لگوا دیا تھا اور ٹکٹ بک کروانے کے لیے اس نے اپنے ATM کارڈ کا استعمال کیا۔ وہ ایئرپورٹ پر جڑی ہوئی خوبصورت کرسیوں پر بیٹھی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہی تھی جب اسپیکر نے بولنا شروع کیا۔ اٹس فلائٹ 668۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی فلائٹ کا نمبر ہے، اس لیے اپنے پرس کو اٹھا کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ جہاز میں سوار ہونے کے لیے جا ہی رہی تھی جب آریال کا فون بجا۔ ہیلو، لہجے میں کرختگی تھی۔ میرم آریال آپ کی بیوی ہے؟ ہاں کیوں؟ اس نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا۔ ان کی فلائٹ جا رہی ہے پاکستان۔ روکو اسے، صرف اگلے 1 منٹ تک۔ اس نے اپنی کال سنا کر کاٹ دی تھی۔ گاڑی کی جتنی سپیڈ وہ دے سکتا تھا دی، اور میرم کے جہاز تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی سے اتر کر انتہائی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اور کچھ سے صدا لگائی۔ میرم! آریال کی بھاری آواز پر اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنا گلا خوش سے خوشتر ہوتا محسوس ہوا، پھر اس نے اگلے ہی پل اپنا رخ پلٹا کر واپس جہاز کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آریال نے اس کی حرکت پر غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے پھر سے بھاگنا شروع کیا۔ وہ جہاز کے عین قریب تھی جب اس نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے! وہ چیخی اور خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی، مگر اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے نہ جانے کون سی رگ کو دبایا تو وہ یکایک بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں گر پڑی۔
اس نے ایک بار تو پیار سے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری، مگر پھر اگلے ہی ثانیے سے غصے سے گود میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے گھر میں داخل ہوتا دکھائی دیا تو ساحل جو کب سے لاؤنج میں بے چینی سے دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی اب اس کی طرف لپکی۔ جمیل بھی یونیورسٹی سے گھر آ چکا تھا اور اس کی ٹیم کے لوگ بھی خبر ملنے پر وہاں پہنچے تھے۔ اس نے میرم کو بیڈ پر لٹایا، خود باہر آ کر سب سے مخاطب ہوا جو نہ جانے سے کیا کیا سوالات پوچھنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے میرم سے اکیلے میں بات کرنی ہے اور میں اس کے ساتھ جو بھی کروں تم میں سے کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، سمجھ گئے سب؟ ساحل نے ڈارلنگ کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ سمیل بھی خاموش کھڑا تھا، خان بھی زبان بند رکھنے میں غنیمت جانی۔ بوا تو ویسے بھی اس سے کم کم ہی بولتی تھی۔ خان، تم ساحل کو لے کر اپنے گھر جاؤ۔ پر بھائی مجھے میرم بھابھی سے پھر کبھی مل لینا، فی الحال خان کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ اپنی بہن کی بات کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے وہ اپنا حکم نامہ سنا گیا۔ وہ اپنے دانت پیس کر چلتی بنی اور آریال دروازہ کھول کر پھر سے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی لاک لگا گیا۔ بھائی کیا کریں گے بھابھی کے ساتھ؟ جمیل نے اپنے ذہن میں اٹھتے سوالات کا ڈارلنگ سے جواب جاننا چاہا۔ شاید ماریں گے یا پھر اس کے کندھے سکڑ گئے، یا پھر کوئی اور سزا دیں گے۔ پر بھابھی مل گئی ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ تمہاری بھابھی نے ٹائیگر کو سارا دن اپنے پیچھے بھگایا ہے۔ جتنا میں ٹائیگر کو جانتی ہوں تو وہ میرم کو اس کی مرضی سے کبھی نہیں جانے دے گا۔ اس نے ٹائیگر کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اسے خبردار کرتی ہوئے وہ اپنے کمرے کا رخ کر گئی تھی۔ رات کے کھانے کی تو شاید کسی کو بھوک ہی نہیں تھی جبکہ جمیل کھانا کھانے کے لیے کچن میں جا گھسا۔ بیڈ سے اٹھا کر اس نے میرم کو صوفے پر بٹھایا اور قریب پڑا پانی کا جگ اٹھا کر اس کے منہ پر انڈیل دیا۔ وہ دبک کر اٹھی تھی، پورے بالوں سمیت چہرہ بھی پانی ٹپکانے لگا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آریال فوراً اس پر جھکتا اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں پکڑ کر زور سے کھینچ گیا۔ اس کی ہلکی سی آہ کی آواز ابھری تھی۔ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر کیوں گئی؟ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی تم؟ اس کے نین پوری طرح لال ہو چکے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ آپ نے عثمان کو بھی مار دیا، آپ مجھے بھی مار دیں گے، وہ روتے روتے چلائی۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ، پے در پہ 3 تھپڑ اس نے پوری قوت سے میر کے نازک گالوں پر دے مارے تھے تو اس کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر جپک گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا؟ میرم ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تمہیں خوشی سے یا زبردستی رہنا تو میرے ساتھ ہی ہے، اور یہ جو تم مجھے چھوڑ کر جانے کی حرکت کی ہے نا، اس کی تو تمہیں سزا مل کر رہے گی۔ اینڈ ٹرسٹ می، دوبارہ غلطی سے بھی تم میری زندگی سے جانے کا نہیں سوچو گی۔ اس بار اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تھا۔ مقابل کی دی جانے والی دھمکی پر اس کی آنکھیں خوف سے مزید کھل گئیں۔ پستول سے ماما مار دیں مجھے، جان چھوٹ جائے گی آپ کی، اٹکتی مچھلی بمشکل بولی تھی۔ ہریال مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرم، میں تمہیں پستول سے گولی مار کر زندگی سے آزادی دے دوں گا؟ نو، اس گھر سے جا کر تم نے مجھے اپنے لیے تڑپایا ہے، اس لیے اب میں بھی تمہیں سزا تڑپانے والی ہی دوں گا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں تھام کر وہ اسے اپنے پیچھے گھسیٹتا ہوا اسٹور روم میں لے گیا تھا۔ وہاں جب اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ سیدھی کچھ سامان پر جا گری تھی۔ اسے چوٹ نہیں لگی تھی کیونکہ شاید وہ جانتا تھا کہ کس طرح چھوڑنے پر چوٹ لگے گی اور کس طرح نہیں۔ اب تم 1 مہینے تک اس اسٹور روم میں قید رہو گی۔ کھانے میں تمہیں روز دال ملے گی اور پانی بھی صرف اتنا ہی ملے گا کہ تم زندہ رہ سکو۔ بائے۔ اسے پوری طرح حیرت میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر گیا اور چابی گھما کر لاک لگا دیا۔ نہیں آریال، سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیں، یہاں پر تو بہت اندھیرا ہے، سردی بہت ہے، پلیز مجھے باہر نکالیں پلیز۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ روتی چیختی دروازے کو پیٹتی رہی اور آریال بے حس بن کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈارلنگ تمہیں چیخیں سنائی دے رہی ہیں بھابھی کی؟ جمیل بیڈ کی ٹوک کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا پہلو میں براجمان اپنی بیوی سے مخاطب تھا جو میرم کی آوازوں کو پوری طرح نظر انداز کر کے موبائل پر کچھ ٹاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ اور پلیز جمیل، سارا دن تمہاری اس بھابھی کے پیچھے ذلیل ہوتی رہی ہوں، 1 منٹ بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیا ٹائیگر نے ہمیں، اور اب مجھے اپنا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں تو میں روز سنتی ہوں۔ اس نے چڑ کر جواب دیا تو وہ گھوری ڈال گیا۔ کاش کہ میرم بھابھی جیسی بیوی مجھے مل جاتی اور تمہارے جیسی بھائی کو۔ اس کی نظروں میں افسوس تھا۔ ہاں، اگر اتنی ہمت ہے تو یہ بات ٹائیگر کے منہ پر جا کر بولو۔ میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ تم اس کمرے سے سلامت واپس نہیں لوٹو گی۔ میں میرم بھابھی کی نہیں بلکہ میرم بھابھی جیسی معصوم لڑکی کی بات کر رہا ہوں، اس نے صفائی دی۔ خیر جو بھی ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، صبح بھی بہت کام ہے، اور اگر تمہیں بھی سونا ہے تو تھوڑا فاصلہ رکھنا۔ اگر آج بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہم ہنی مون پر جائیں گے۔ ہاں کہا تھا، پر تم نے اپنے بھائی سے بات ہی نہیں کی۔
मैं सुबह बात करूंगा, फिर हनीमून पर जाकर तो तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। बदले में डार्लिंग ने इसकी खुशहमी को बरकरार रखते हुए एक छोटी मुस्कुराहट पेश की और लेट गई। आर्यल ने खुद भी कमरे में आने से पहले रात का खाना नहीं खाया था, क्योंकि मीरम को भी वो भूखा ही कमरे में छोड़ कर आया था। वो खुद सोने के लिए बेड पर लेटा था, मगर करवटें बदलता रहा। नींद तो जैसे उससे बेजार हो चुकी थी। अपने माथे पर अपनी बाजू रखे वो छत को तकता रहा। कुछ ठंड महसूस हुई, पर जैसे ही कंबल ओढ़कर सोना चाहा तो मीरम का ख्याल आया, और फिर फौरन उठकर एक नया कंबल लेता वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो फर्श पर बैठी दीवार के साथ टेक लगाए हुए थी। जब इसने गौर किया तो वो वक्फे वक्फे से मुसलसल सिमटती ही जा रही थी। शायद ये ठंड की वजह से था। इसे यूं सर्दी में सोने की कोशिश करता देख वो करीब आ बैठा और कंबल को सीधा करके इस पर ओढ़ा दिया। इसे थोड़ा सा सुकून मिला था, और फिर वह नींद में मजीद डूबने लगी। आर्याल कुछ पल खामोशी से इसके पास बैठा से जी भरकर देखता रहा। जब इससे रहा ना गया तो इसके चेहरे पर अपनी उंगलियों के निशान देकर मोहब्बत से हाथ फेरने लगा। इसका शिद्दत से दिल चाहा था कि वो इसे सीने से लगाए और प्यार करे। अपने यूं मारने पर भी अफसोस हुआ, मगर फिर खुद पर काबू पाते वो जाने के लिए मुड़ा तो मीरम ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसके यूं थामने पर वो हैरानगी से देखने लगा। प्लीज़ आर्याल, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें। मैं आइंदा कहीं नहीं जाऊँगी। प्लीज़ यहाँ पर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। प्लीज़ निकाल दें बाहर। वो रो रो कर फरियाद कर रही थी, लेकिन वो बुत बने खड़ा रहा और एकदम गुस्से से हाथ छुड़ाकर जाता दिखाई दिया। मीरम लड़खड़ा कर संभली। वो चीख रही थी, मगर वो फिर भी इसे यूं रोता तड़पता छोड़कर चला गया। कमरे में आकर वो बेड के एक तरफ बैठता अपने सर को हाथों में गिराए अपनी उंगलियों से बालों को जकड़ने लगा। क्यों मीरम, क्यों गई थी तुम मुझे छोड़कर? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे बगैर एक एक लम्हा किस तरह गुजारा है। जिन लोगों के कभी मैंने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। तुम्हारी वजह से मुझे उन लोगों का भी खुद कॉल करके तुम्हें ढूंढने का कहना पड़ा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर मगर इस बार मैंने तुम पर रहम किया तो तुम फिर से, और अगर तुम वाकई मेरी जिंदगी से चली गई तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। पर क्यों, क्यों मैं इतना कमज़ोर पड़ने लगा हूँ? क्यों मैं तुम पर वैसे सख्ती नहीं कर पाता जैसे मैं दूसरों पर करता हूँ? तुम्हें तकलीफ़ देकर मुझे खुद तकलीफ़ क्यों होती है? क्या वाक़ई मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? या फिर ये मेरे वक़्ती जज़्बात हैं? खुद से हम-कलाम होते साथ ही इसके हाथ अब बालों से निकलकर चेहरे को नोचने लगे थे। वो खुद भी नहीं जानता था कि जो सज़ा इसने मीरम को दी है वो इसके नज़दीक तो बहुत कम है, मगर मीरम के लिए वो बहुत बड़ी है। नहीं मीरम, तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे ज़िंदगी भर तुम्हें कैद रखना पड़े, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। हाथ चेहरे से गिरकर अब बेड पर आ गए। अपने पाँव ऊपर करके इसने फिर से लेटना चाहा तो एक बार दोबारा मीरम का ख्याल आया। नहीं, वो इधर फर्श पर सो रही है, तो मैं बेड पर कैसे सो सकता हूँ? एक पल में खुद से फैसला करते हुए उसने कंबल उठाकर अपने वजूद को एक तरफ फर्श पर लेटा दिया। शायद इसकी ज़िंदगी में पहली बार था कि वो फर्श पर सोया। काफ़ी देर तक सोने की नाकाम कोशिश करके आखिरकार वो जीत गया था, और जैसे ही ज़रा सी आंख लगी तो मीरम की चीख सुनाई दी। वो झंझला कर उठा था, स्टोर रूम की तरफ नंगे पाँव तेज़ी से भागा तो मीरम की आवाज़ें मज़ीद बुलंद होने लगीं। आर्यल प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, आपको खुदा का वास्ता है, यहाँ पर कुछ है, वो मुझे काट लेगा। अभी इसकी ज़ोरदार दस्तक जारी थी। जब वो दरवाजे को खोलकर अंदर आया तो वो फ़ौरन इसकी पुश्त पर पनाह ढूंढने लगी। इसने महसूस किया था कि वो काफ़ी डर चुकी है। क्या हुआ? इसे खुद के सामने करता वो नरमी से बोला। आर्यल कुछ है। खौफ के मारे लफ्ज़ अदा करने मुश्किल हो रहे थे, और इसका चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने के कतरे टपका रहा था। क्या है वहाँ? मीरम को कंधों से थामकर इसने झंझोड़ा। पता नहीं, कोई जहरीला कीड़ा है। इसके कहने के मुताबिक कार्यालय स्टोर रूम में ही एक तरफ अलमारी में पड़ी टार्च उठाकर रोशन की। मीरम शायद नहीं जानती थी कि वहाँ पर टार्च मौजूद है। इसने कदम बढ़ाए इसने कदम अंदर बढ़ाए और जहाँ मीरम बैठी थी वहाँ रोशनी डाली तो एक कॉकरोच उछलता उछलता दिखाई दिया। इसकी हरकत पर वो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर उसे देखने लगा। वो अभी भी तेज तेज सांस ले रही थी। ये जहरीला कीड़ा था, अंदाज करख्तगी से भरपूर। मुझे नहीं पता, कॉकरोच होगा। मुझे कॉकरोच से भी बहुत डर लगता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बुज़दिल होगी, और अगर तुम इतनी बुज़दिल थी तो मुझे समझ नहीं आती कि तुम मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत भी कैसे की। हाँ, 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 आर्यल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अपने साथ कमरे में ले चलें, प्लीज़। इसके बाजू में अपने दोनों हाथ डालकर फिर से मिन्नतें करने लगी। मैं अपने फैसले नहीं बदलता मीरम। तुम अगले 1 महीने तक इसी स्टोर रूम में रहोगी। आर्यल, मैं माफ़ी माँग रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं वादा करती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी दोबारा। आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़, प्लीज़ मुझे बस दोबारा स्टोर रूम में मत कैद कीजिए, प्लीज़। इसके जुड़े हाथ और जिसकी उभारती आवाज़ पर वो ठटक कर देखने लगा। इतनी जल्दी हिम्मत हार दी? मुझ में नहीं है हिम्मत। मैं स्टोर रूम में खौफ से मर जाऊंगी। डोंट वरी, यूं मरने नहीं दूंगा। हाँ यार प्लीज, आपको खुदा का वास्ता,
پلیز مجھے مار دیں مگر قید مت کریں۔ اس نے پھر سے ہاتھ باندھ دیے تو ایک بار دوبارہ اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ وہ پگھلے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس کے انہی جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے اپنی طرف کھینچا اور سینے سے لگا گیا۔ وہ مزید شدت سے روئی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹاتے وہ اس پر لحاف دے گیا، پھر خود بھی اس کے پہلو میں سکون سے سویا تھا۔ آریال چائے کا کپ کمرے میں اٹھائے داخل ہوا تو میرم ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اپنے بالوں کو ڈرائر کی مدد سے خشک کرتی دکھائی دی۔ اس نے مسکرا کر کپ کو صوفے کے سامنے پڑے میز پر رکھ کر اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے قریب آنے پر وہ خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آریال بالکل اس کے وجود پر جھک کر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا خوشبو کو اندر تک اتار گیا۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں میرم۔ جب تک تمہاری زلفوں کی قید نہ ملے تو اب نیند نہیں آتی۔ اس کی نگاہوں سے پیار ٹپک رہا تھا مگر وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے اپنا رخ گھما کر پھر سے شیشے میں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ لہجہ بے چین سا تھا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب جاننا ہے۔ ہاں پوچھو۔ آپ نے عثمان کو قتل کیوں کیا؟ اس نے ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا جو اس کی جان لے لی؟ آپ کے لیے لوگوں کی جان لینا کیا محض ایک چھوٹا سا کھیل ہے؟ تم پوچھتی ہو کہ اس نے گناہ کیا کیا؟ تم پر گھٹیا الزامات لگا کے ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ فیک تصویریں بنا کر مجھے بیوقوف سمجھ رہا تھا۔ جس شخص نے تمہیں مجھ سے الگ کرنا چاہا، تم پوچھتی ہو کہ اس کا گناہ کیا تھا؟ وہ گرجا۔ مگر آریال مجھے مزید کچھ نہیں سننا اور نہ ہی کچھ کہنا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جاؤ۔ ہمیشہ کی طرح میرم کے لب بولنے کے لیے کھلے رہ گئے تھے۔ اس کے جانے پر وہ غصے سے سانس چھوڑ گئی۔ ڈارلنگ، جمیل نے باتھ روم سے نکلتے ہی اسے پکارا تھا جو اس پل اپنے لانگ شوز پہن رہی تھی۔ وہ بنا بولے ہی بس سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ میں بھائی سے بات کرنے جا رہا ہوں، تم کام سے جلدی واپس آ کر بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر چلی جانا۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اور ویسے بھی اگر مجھے شاپنگ پر جانا ہوگا تو میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح کرواہٹ سے بھرپور تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو مرضی کرو تم، ناشتے پر آ جاؤ۔ اس سے حکمی انداز میں کہتا ہوا ڈرائنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے بالوں کی پونی کو پھر سے ٹائٹ کس کے اس نے بھی پیروی کی۔ بھائی، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کھانا شروع کرتے ہی اس نے ساتھ اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ کہو۔ مجھ سے کہہ کر وہ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا گیا۔ وہ میں اور ڈارلنگ ہنی مون پر جانا چاہ رہے تھے، اگر آپ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بتاؤ کون سی جگہ پر جانا ہے؟ اس کی بات کو کاٹ کر اس نے اپنا سوال داغا۔ ڈارلنگ تم بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ جمیل اس کی طرف گھوما۔ میرم نے بھی دلچسپی سے تاڑا۔ کہیں بھی، وہ کندھے سمیٹ گئی۔ پھر بھی کوئی جگہ تو بتاؤ۔ جمیل میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، تم صرف جرمنی میں رہے ہو جبکہ میں بہت سے ملکوں کے دورے کر چکی ہوں، اس لیے تم اب اپنا بتاؤ بس۔ اچھا تو پھر ہم لوگ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں۔ ہاں اچھا آئیڈیا ہے، کل صبح تک فلائٹ کی بکنگ ہو جائے گی۔ آج تم لوگ تیاری کر لینا، آریال بولا۔ پر ٹائیگر ہمارے مشنز، ڈارلنگ تم اپنی شادی کے شروعاتی دنوں کو انجوائے کرو، میری ٹیم تمہارے بغیر چل جائے گی۔ اسے منہ کی کھانی پڑی تھی، وہ کچن میں تھی اس لیے اس نے ٹائیگر کہہ کر ہی مخاطب کیا تھا۔ آریال کی نظر جب اچانک میرم کے چہرے پر پڑی تو وہ کچھ اترا اترا سا لگا۔ اس نے تھوڑی اسمائل پاس کی، شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا چہرہ بجھا سا کیوں ہے۔ میرم، ان دونوں کی واپسی پر ہم دونوں ہنی مون جائیں گے، اینڈ ٹرسٹ می، اتنا جمیل ڈارلنگ کو انجوائے نہیں کروا پائے گا جتنا میں تمہیں کرواؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرم کا چہرہ فوراً کھل اٹھا، لیکن آریال کو کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی ہنی مون کی نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر گھومنے کی ہے۔ جبکہ ڈارلنگ خاموشی سے دانت پیس کر رہ گئی۔ جمیل نے اشارے سے داد دی تھی۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔